بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں حکیم رضا الہی اور آپ دیکھ رہے ہیں حکیم رضا الہی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بارشوں کے بعد سے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ بارشوں کے بعد عموماً مچھر جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، اور پانی کی نکاسی کا جو عام نکاسی کا ہمارے ہاں نظام ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسا ہے۔ گاؤں دیہات میں تو ایک الگ مسئلہ رہتا ہے۔ ہم کراچی جیسے بڑے شہر میں رہتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھیں گندگی اور ماحول آلودگی دیکھیں کہ کتنی بڑی ہے، اور بارشوں کے بعد عموماً جو ہے مچھر جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، اور مچھر کو پانی چاہیے ہوتا ہے۔ یہ آلودگی جو ہے مچھر کے لیے، مچھر کی افزائش کا بہترین ذریعہ جو ہے یہ آلودگی ہے۔ اور یہاں ٹھہرا ہوا پانی، ندی نالوں کا پانی، پھر پانی ڈھکا ہوا نہیں ہے، تو مچھر تو پیدا ہوتا ہے۔ جب مچھر پیدا ہوتا ہے تو پھر اس سے بہت طرح کے بخار پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کسی زمانے میں ایک بخار ہوتا تھا جسے مدے کا بخار کہا کرتے تھے، یا بڑا بخار کہتے تھے کہ یہ مدت پوری کرے گا پھر یہ بخار اترے گا، اور ایک ٹائم کے بعد یہ بخار ختم ہوگا۔ وہ 2-3 مہینے لوگوں کو بخار رہتا تھا۔ جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا جی یہ جو بخار مدے کا یہ بھی دراصل ملیریا ہے، اور ملیریا کا صحیح مناسب علاج وقت پہ نہ ہونے کے باعث ملیریا ٹائیفائڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بخار تھا جسے گردن توڑ بخار کہا جاتا تھا، یعنی وہ گردن جو ہوتی تھی پیشنٹ کی ایک طرف جھک جاتی تھی، اور گردن توڑ بخار پہ بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ ماہرین سر جوڑ کے بیٹھے رہے کہ یہ کیا بلا ہے، یہ کیا چیز ہے۔ اور بخار کا ٹمپریچر بھی جو ہے وہ 102-103 سے نیچے نہیں آ رہا ہوتا تھا، حرارت اتنی رہتی تھی۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا جی یہ بھی ملیریا ہے، کیونکہ ملیریا کے جو سمی اثرات ہیں، زہریلی اثرات ہیں، وہ دماغ تک پہنچتے ہیں، دماغ کی کچھ رطوبتوں کو متاثر کرتے ہیں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے، جو اعصاب ہیں، وہ آپ کا جو نروس سسٹم ہے، مسکولر سسٹم کو صحیح طور پہ کنٹرول نہیں کر پاتا، اور گردن جو ہے وہ ایک سمت جھک جاتی ہے، ایک طرف جھک جاتی ہے، جسے گردن توڑ بخار کہا جاتا ہے۔ جی یہ بھی ملیریا نکل آیا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا جی ڈینگی بخار آ گیا۔ ڈینگی زیادہ خطرناک ہے ان تمام بخاروں کی نسبت، کیونکہ اس میں پلیٹلیٹس بہت زیادہ لو ہوتے ہیں، اور پلیٹلیٹس آج ہم بات بھی ڈینگی بخار کے حوالے سے کریں گے، لیکن مچھر سے کی وجہ سے جو ہونے والے بخار ہیں ان تمام بخاروں کے لیے میں آپ کو ریسیپی بتاؤں گا، لیکن آج ہم بات بھی اسی پہ کریں گے ڈینگی کے حوالے سے۔ لیکن ایک اور بخار جسے چکن گنیا کہا جاتا ہے نا، چکن گنیا، میں کہتا تھا چکن گنیا پریشان کن دنیا ہے نا، سارے لوگ پریشان ہیں، جس کو بخار ہو بس اس کے جوڑ جکڑے جائیں گے، بخار اتر بھی جائے تو ہڈیوں میں جوڑوں میں درد کافی عرصے تک، اس کے جو اثرات ہیں وہ سالوں تک لوگوں کے رہے، ٹھیک ہو گئے لوگ لیکن بڑی مدت تک رہے۔ تو ابھی جو دور ہے یہ کچھ اور طرح کا ہے، اس میں اللہ نہ کرے کچھ اور طرح کے بخار ہوں، لیکن یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ والا جو ملیریا اب کے ہو رہا ہے یہ لیور کو متاثر کر رہا ہے، جگر کو متاثر کر رہا ہے، اور اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ملیریا کے بعد یا تو لوگوں کو یرقان ہو رہا ہے یا پیلیا ہو رہا ہے، اس طرح کی علامات زیادہ ہو رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نسخہ آپ کو بتا دوں۔ ایک تو جب بھی بخار ہو تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے بخار کی خدمت نہیں کرنی، سمجھتے ہیں نا، خدمت سے مراد یہ ہے کہ مریض جو کہہ رہا ہے وہ اس کو آپ لا کے دیتے رہے، پھر بخار کہتا ہے میں ٹک ہی جاتا ہوں، یا کھانا پینا بڑا اچھا مل رہا ہے۔ روٹی بالکل بند کر دینی ہے، آپ پاپے لے سکتے ہیں، ڈبل روٹی لے سکتے ہیں، اور چائے کے ساتھ دودھ کا استعمال نہیں کرنا ہے، اس میں بسکٹ استعمال نہیں کرنے، اس میں کیک کا استعمال نہیں کرنا ہے، اس میں چاول کھچڑی اس طرح کی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا۔ 3 دن تک جو آپ نے کھانا ہے وہ ڈبل روٹی، پاپے، جو کا دلیا، لیکن پانی میں بنا ہوا، سابودانہ بھی لے سکتے ہیں، صرف یہ 3 دن کرنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا جو امیون سسٹم ہے آپ کا وہ بہتر ہوگا، اور بخار جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ہلکا ہو جائے گا۔ اگر کھانسی نہ ہو تو لیمو کا شربت، لیمو اور شہد تھوڑا سا ملا کے بھی استعمال کیا جائے، جیسے 1 چمچ آپ نے شہد لے لیا اور تھوڑا سا اس میں لیمو نچوڑ دیا۔ کہیں شہد ملتا ہے اور کہیں شاید ہی ملتا ہے، وہ 2 چیزیں ملتی ہیں مارکیٹ میں، ایک شاید ہوتا ہے، شاید ہوتا ہے، وہ ہوتا شہد جیسے ہی لیکن وہ شہد نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ ایسا کریں گڑ کا شربت بنا لیں، گڑ کا شربت بنائیں، اس میں تھوڑا لیمو نچوڑ کے مریض کو دن میں 2-3 دفعہ پلائیں۔ اچھا، اب ڈینگی بخار میں یہ ہو رہا ہے کہ پلیٹلیٹس جو ہے وہ کافی حد تک ایک دم سے ڈاؤن ہو جاتے ہیں، تو اس میں کیا کرنا ہے، فوری طور پہ جو ہے وہ
پلیٹلیٹس جو بڑھانے کے لیے. اب پپیتے کے پتوں والا جو نسخہ ہے یہ اب پرانا ہو گیا ہے نا, یہ کسی پہ کام کر رہا ہے, اب یہ کسی پہ نہیں کر رہا. تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے, گلیکسوز لے لیں آپ 2 چمچ آپ لے لیں شہد, دونوں کو مکس کریں, 1 گلاس پانی میں شربت بنائیں, ہر 1 گھنٹے بعد پلائیں. آپ 5 دفعہ 4 دفعہ جتنی دفعہ مریض پیے پلائیں. اس میں تھوڑا لیمو بھی نچوڑ سکتے ہیں. اور آپ یقین کریں اور یہ مشاہدہ کریں, میری گارنٹی ہے اس چیز کی, میرا مشاہدہ بھی ہے کہ آپ یہ 4 دفعہ جب یہ شربت پلائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پلیٹلیٹس ایک دم سے بوسٹ ہوں گے, ایک دم سے بڑھیں گے. تو یہ جو ہے اس کے ڈینگی کی جو خطرناک صورتحال ہوتی ہے ICU میں جانے والی یا ایمرجنسی صورتحال کے لیے آپ نے یہ ٹوٹکا لازمی استعمال کرنا ہے. بخار کے حوالے سے آپ یہ چیزیں جو ہے وہ بآسانی بازار سے لے سکتے ہیں. کرشی کی ایک میڈیسن آتی ہے بخارین, اشرف کا ایک سیرپ آتا ہے بخار روک, اور اس کے علاوہ فیبرول ٹیبلٹ آتی ہیں اس کی ہربل کی. لوگ ان کے نام میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ چیزیں ہیں کہ ساری کی ساری دوائیاں میڈیکل میں موجود ہیں اور ہربل میں ہیں نہیں. جی ہربل میں بڑی اچھی دوائیاں موجود ہیں اور پیکنگ میں ہیں. ٹائفیکس سیرپ ہے کرشی کا, اس طرح کے اور بھی کافی سارے سیرپ ہیں, لیکن یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو کہ ملیریا میں کارگر ہوتے ہیں, یا ملیریا کی شکل تبدیل ہو رہی ہے, یعنی ملیریا جو ہے وہ لیور کی طرف جا رہا ہے, لیور کو ڈیمیج کرنے کی طرف جا رہا ہے, یا ملیریا بخار جو ہے آپ کے پلیٹلیٹس کو لو کر رہا ہے, یا ملیریا بخار جو ہے آپ کے معدے میں گرمی کا سبب پیدا کر رہا ہے. تو بخار تو اتر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں خراب ہو رہی ہیں. تو یہ نہ صرف بخار پہ اثر انداز ہوں گے بلکہ بخار کو ختم بھی کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے لینی ہے ملٹھی 30 گرام, سونف لے لیں 30 گرام, ہلدی جو کہ گھر میں ہوتی ہے یہ بھی لے لیں 30 گرام, اور کست شیریں کا پاؤڈر لیں گے 100 گرام. ان چاروں چیزوں کو آپ مکس کر کے رکھ لیں, اور اس کا 1 چائے کا چمچ صبح شام کھائیں پانی کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ بخار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. 3 دن میں ہی آپ کا بخار ختم ہو جائے گا. 1 چمچ اس کا صبح شام دیتے رہیں. ساتھ میں آپ یہ شربت جو میں نے بتایا ہے گڑ یا شہد کا شربت یہ بھی استعمال کرائیں لیمو ڈال کے. اور اگر پلیٹلیٹس لو ہوتے ہیں تو پھر گلوکوز اور شہد یہ 2, اور اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا لیمو کا رس ملا کے دن میں بچے کو 4 دفعہ 5 دفعہ پلائیں, بڑے کو بچے کو بوڑھے کو جیسے کو بھی, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بخار اتر جائے گا. اور چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملیں گے پھر نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نگہبان.